میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی رمضان کی پوری برکتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جو رمضان کی قدر کر رہے ہیں، رمضان میں محنت کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر کے اپنی بخشش اور مغفرت کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہیں کہ آپ رمضان کے روزے کے ساتھ 3 عمل فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کی عبادات کے ساتھ آپ 3 عمل اہتمام سے فرماتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ کمر کس لیتے تھے۔ کس کے لیے کمر کس لیتے تھے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ مدینے کا کوئی گھر خالی نہیں ہوتا تھا جو مستحق ہو، وہاں اللہ کے نبی کی سخاوت نہیں پہنچتی تھی۔ آپ مضبوط ہو جاتے تھے۔ آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوا کی طرح چلتی تھی۔ حضرت حسین کے سامنے حاتم تائی کے بیٹے نے کہا کہ ہمارے بڑے تو اتنی سخاوت کرنے والے تھے کہ ان کے 10 دروازے تھے، 10 دروازوں سے الگ الگ خیرات تقسیم ہوتی تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا ہمارے نانا کا ایک ہی دروازہ جو آتا سب کچھ لے کے جاتا تھا۔ آپ کی سخاوت رمضان میں ہوا کی طرح چلتی تھی۔ آپ سخیوں میں سب سے بڑے سخی تھے، آپ حسینوں میں سب سے بڑے حسین تھے، آپ عبادت کرنے والوں میں سب سے بڑے عبادت تھے، آپ خرچ کرنے والوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے، آپ بہادروں میں سب سے بڑے بہادر تھے۔ کوئی ایسا وصف نہیں تھا جو وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل اور اکمل طور پہ موجود نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو تمام صفات کامل اور مکمل عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ رمضان کے داخل ہونے کے ساتھ آپ مضبوط ہو جاتے تھے، کمر کس لیتے تھے، آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت کا حال یہ تھا کہ آپ پورا مہینہ بستر پہ تشریف نہیں لاتے تھے۔ پورا مہینہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ ایقظ اہلہ، آپ خود نہیں بیدار ہوتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ ایک ایک زوجہ محترمہ کے دروازے پہ جاتے، انہیں جا کر بیدار کرتے کہ تم سو رہے ہو، اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی عبادت کرو۔ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ آپ کو جیسے عبادت کا شوق تھا، یہ عبادت کا شوق آپ نے اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی اولاد میں بھی منتقل کیا اور انہیں بھی ساتھ بیدار کرتے تھے۔ ایک کامل انسان کی ذمہ داری میں بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، وہ صرف اپنی فکر نہیں کرتا، اسے ساتھ دوسروں کی فکر بھی لاحق ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ الرجال قوامون علی النساء، ایک مرد کو اللہ نے گھر کا امیر بنایا ہے،
اب اس امیر کی ذمہ داری ہے اس کے متاحت جو اس کی رعایا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے اہل خانہ ہیں، وہ نیک اعمال کا حکم انہیں بھی کرے۔ خود تو نماز پڑھنے مسجد آیا اور گھر بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، بچیاں سو رہی ہیں، اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، اور اس سے ہر ایک جو اس کے متاحت ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ خامد سے بیوی اور بچوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، باپ سے اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا، ایک مالک سے اس کے ملازموں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس نے انہیں بھی نیک اعمال کی طرف لگانے کی کوشش کی تھی، ان کی تربیت کی کوشش کی تھی، ان کی اصلاح کی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی۔ یہ باقاعدہ سوال ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے ساتھ میرے عزیزو ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے، ان کی بھی کوشش کرتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی عبادت کریں، کہ رمضان کا مہینہ عبادت کے ساتھ گزر جائے، اور جب مسلمان رمضان کو روزے کے ساتھ، رات کی تراویح کے ساتھ، صدقہ اور خیرات کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ، اللہ سے مغفرت اور معافی کی طلب کے ساتھ گزارتا ہے، تو رمضان کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ اس روزے اور تراویح کے بدلے اس بندے کی بخشش فرما دیتا، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا عمل حضرت عائشہ فرما رہی ہیں وَأَحْيَا لَيْلَ، آپ کمر کس لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، اور رات کو آپ بیدار ہوتے تھے، رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اتنی عبادت تھی کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، اتنی عبادت کی مشقت اٹھاتے تھے، جبکہ جنت کی چابی اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے۔ سارے نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ جنت کی چابی آپ کے پاس ہے، جنت کے مالک آپ کے پاس ہیں، آپ کی اولاد جنت کی سردار ہے، حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود اتنی مشقت عبادت میں۔ ایک دن حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں عبادت کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں عبادت کر کے؟ زبان سے کہنا بھی بڑی بات ہے کہ ہم کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اصل شکر جو میرے نبی اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ جتنی اللہ کی نعمتیں اے مسلمان تیرے اوپر بڑھتی جائیں، اللہ تجھے دنیاوی نعمتوں سے نوازتے جائیں، تیرا کام یہ ہونا چاہیے، تیرا شکر یہ ہونا چاہیے کہ تیری عبادت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ لیکن اس معاشرے کے حالات مختلف ہیں، جب حالات خراب ہوتے ہیں مسجد میں آتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، کچھ حالات بہتر ہوئے، دنیاوی فراوانی ہوئی، مال آیا، رزق آیا، دنیاوی عزتیں مل گئیں، تو اللہ کو بھول گئے، عبادت چھوڑ دی، نماز چلی گئی، سلام کرنا کسی کو چلا گیا، اخلاق ختم ہو گئے۔ اس لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے کہ کہیں مال آ کر تمہارے انداز زندگی بدل نہ جائیں، تمہارے طور طریقے بدل نہ جائیں۔ جو ہی اللہ کی نعمتیں بڑھیں تمہاری عبادت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، تمہارے عمل میں اضافہ ہونا چاہیے، تمہارے شکر میں اضافہ ہونا چاہیے، تم اللہ کا صحیح شکر اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ کر سکتے ہو، یہ اللہ کا صحیح شکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رمضان میں عام دنوں کے علاوہ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ آج رمضان کا مہینہ ہم گزار رہے ہیں، اب مسلمان پہلے کی بنسبت مسجدوں کا رخ کر رہے ہیں، جہاں فجر کی نماز میں ایک صف ہوتی تھی،
اب صفیں 2 بن گئی ہیں. جس مسجد میں 3 ہوتی تھیں اب وہاں 4 5 6 ہو گئی ہیں. نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. معلوم ہوا کہ مسلمان موجود ہیں جن کے دل میں نماز پڑھنے کا شوق ہے، رمضان میں مسجد کو بھر رہے ہیں، اور رمضان کے بعد یہ کہاں چلے جاتے ہیں. نماز، عبادت، اللہ کو راضی کرنے کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے، انسان کی پوری زندگی کے ساتھ. رمضان کا مہینہ تو اللہ نے ایک تربیتی مہینہ، ایک ٹریننگ دی ہے ہمیں کہ رمضان کا روزہ رکھوا کر ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، تمہارا نفس کہتا ہے تمہیں پیاس لگی ہے پانی پیو، تمہیں بھوک لگی ہے کھانا کھاؤ، لیکن تم ایک لقمہ اور ایک گھونٹ پانی کا حلق کے نیچے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہو. اپنے نفس کے خلاف کرتے ہو، اپنے نفس کے خلاف چلتے ہو، نفس کی خواہش پر عمل نہیں کرتے. نفس کی خواہش پہ عمل نہیں ہو رہا. پورا مہینہ تربیت دی جا رہی ہے کہ اے مسلمان، جس طرح رمضان کے مہینے میں تو نے اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، نفس کی کا پجاری نہیں بنا، نفسی خواہشات کے خلاف چلا ہے، پوری زندگی کو اپنی اس ترتیب پہ لے آؤ. وگرنہ اگر تم نفس کے پیچھے چلے تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پھر کیا تم نے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا الہ بنا لیا ہے کہ جو نفس کا تقاضا کرتا ہے یہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ میرے دل میں پیدا ہونے والی خواہش جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، حق ہے یا باطل ہے. یہ بغیر تمیز کیے اس نفس کی خواہش کو پورا کرتا ہے. یہ علامت اور نشانی ہے کہ اس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے اور یہ اس کا غلام بن چکا ہے. تو رمضان کا روزہ ہمیں دے کر ہمیں ٹریننگ دی گئی کہ جس طرح رمضان میں تم نے اپنے نفس کی خلاف ورزی کی ہے، پوری زندگی کو اس ترتیب پہ لے آؤ. پھر دیکھو اللہ تمہارے اندر کیسے فرشتوں جیسی صفات پیدا فرماتا ہے. غیر مسلم بھی نفس کے خلاف چلے، وہ بھی اپنے اندر ایک تاثیر پیدا کر لیتا ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا، ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، انہیں ایک بیماری لاحق ہو گئی. علاج معالجے کے باوجود بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. لوگوں نے کہا، جاننے والے محبت والوں نے کہا، حضرت ایک غیر مسلم ہے، وہ کوئی علاج کرتا ہے، تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. حضرت فرمانے لگے کہ غیر مسلم کے پاس نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا حضرت آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ آپ نے کچھ پڑھنا ہے، نہ آپ نے کچھ کھانا ہے، بس اس سب کچھ کو کرنا ہے، اس نے کرنا ہے، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت ان کی بات مانتے ہوئے اس کے پاس چلے گئے. اس نے کیا کیا اللہ بہتر جانتا ہے، وہ بیماری چلی گئی. تو بزرگوں نے اس غیر مسلم سے سوال کیا کہ تیرے اندر کون سی تاثیر ہے، کیا کرتا ہے تو کہ تو نے علاج کیا اور بیماری ختم ہو گئی، اور اس کی شہرت بھی تھی کہ لوگ جاتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس نے کہا میرے استاد نے مجھے جو بات سمجھائی تھی، اس نے ایک بات یہ سمجھائی تھی کہ اگر اپنے اندر کچھ تاثیر پیدا کرنی ہے تو تمہیں اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے. جو تیرا دل کرے تو نے وہ کام نہیں کرنا، اس کے خلاف کرنا ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں تیرا دل کیا فلاں چیز کھاؤں، تو نے نہیں کھانی، اس کے خلاف کرنا ہے. فلاں پیوں، تو نے وہ چیز نہیں پینی، اس کے خلاف کرنا ہے. تو نفس کے خلاف کر کر کے یہ تاثیر پیدا ہوئی ہے. تو حضرت حکمت والے تھے، سمجھدار تھے، موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اللہ نے اس کی ہدایت کا ذریعہ ان کو بنانا تھا اور بھیجنا تھا. حضرت فرمانے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، واقعی آپ ایسا کریں، اپنے استاد کی بات پہ پختہ ہیں اور آج یقین سے عمل کر رہے ہیں. اس نے کہا میں اپنے استاد کی بات پہ پوری طرح کاربند ہوں، میں اپنے نفس کے خلاف کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا دیکھو اسلام قبول کرنے کو تیرا دل نہیں چاہتا. کہتا بالکل نہیں چاہتا. فرمایا اس کے خلاف کرو. اس کے خلاف کیا. اس نے کہا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. ایک غیر مسلم بھی نفس کے خلاف چلے، وہ اپنے اندر ایک تاثیر پیدا کر لیتا ہے. اگر مسلمان اللہ کی اطاعت میں روزہ ایک مشق ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کے پابند ہو. سارا دن روزہ رکھا ہے، کھانا پینا دور کر دیا، نفس کے خلاف چلتے رہے، اور افطاری کا وقت آیا
تو حدیث میں اللہ کے نبی کی ترغیب ہے کہ جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرتی رہے گی بھلائی پر قائم رہے گی۔ تو افطاری میں جلدی کرنا مسنون ہے کہ افطاری میں تم جلدی کرو۔ اب ایک وقت تھا ہمیں کھانے سے روکا گیا، ہمیں پینے سے روکا گیا، ہمیں حرام ہمارے اوپر کر دیا گیا، اور ہمیں بتایا گیا اگر تم نے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا پی لیا تم نے بڑا جرم کیا ہے، تمہیں کفارہ دینا پڑے گا، تمہیں 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ اب جو ہی سورج غروب ہوا ہے اب ہمیں حکم ہے کہ جلدی کھاؤ، اس میں تاخیر نہ کرو، افطاری میں جلدی کرو۔ حالانکہ سارا دن ہم بھوکے رہے پیاسے رہے، ہم کچھ دیر اور بھی اس طرح گزار سکتے ہیں، لیکن ہمیں حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ نہیں تم افطار میں تاخیر نہیں کر سکتے، تم جلدی کرو۔ کیوں؟ یہ ٹریننگ ہے کہ دیکھو تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ تم اللہ کی کتنی بات مانتے ہو، تمہارے اندر اپنے رب سے محبت کا اظہار کرنے کا کتنا جذبہ موجود ہے، یہ دیکھنا ہے۔ پہلے محبت کا تقاضا تھا کہ تم کھا نہیں سکتے تم پی نہیں سکتے، اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں تم کھاؤ تم پیو اور اس میں تاخیر نہ کرو بلکہ تم جلدی کرو۔ یہ ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تمہاری پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرنی چاہیے، یہ ٹریننگ ہے۔ روزے کے پیچھے جو حکمتیں اور فلسفے ہیں اس میں ایک فلسفہ اور حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان کی روحانی تربیت ہو رہی ہے۔ رات کی تراویح ہمیں دی، تراویح کیوں ملی ہے؟ تراویح اس لیے ملی ہے کہ اس کو نفل پڑھنے کی عادت بنے کہ فرض کے علاوہ میں نے نفل بھی پڑھنے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اگر فرضوں میں کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نفلی نمازیں دیکھو، اگر نفلی نمازیں ہیں فرضوں کی کمی نفلی نمازوں سے پوری کی جائے گی۔ اب رات کی تراویح دی، ایک تراویح کے بدلے 1500 نیکی مل رہی ہے، اور ایک تراویح کی نماز کو مکمل پڑھتا ہے کتنے سجدے کرتا ہے؟ 40 سجدے کرتا ہے اور 60,000 نیکیاں لے کے جاتا ہے۔ لیکن قدر کرنے والے قدر کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں وہ بیچارے تراویح انہیں نصیب ہی نہیں ہوتی، انہیں رمضان کے 6 دن گزر گئے ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، اسی طرح فضول گفتگو میں وقت گزر رہا ہے، اسی طرح موبائل پہ وقت گزر رہا ہے۔ بیچارے نے روزہ رکھا ہے، اب اسے روزے کے آداب کا نہیں پتا، روزے کی قدر کا نہیں پتا، روزے کی قیمت کا نہیں پتا، میں نے روزے میں کرنا کیا ہے، وہ وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ 6 دن گزر چکے ہیں اور اس کا رمضان بھی گزر جائے گا، جو رمضان کی قدر کر رہا ہے اس کا بھی گزر جائے گا جس نے رمضان کی کوئی قدر نہیں کی۔ لیکن میرے عزیزو دونوں میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ رمضان کی قدر کرنے والا اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اپنی بخشش کے لیے محنت کر رہا ہے، اللہ اپنی مغفرت کے لیے اللہ سے کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے، اور رمضان کی قدر نہ کرنے والا اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ میں کس مہینے کو گزار رہا ہوں، پتہ نہیں میری زندگی میں یہ رمضان دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کتنے مسلمان پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو ایک تو ہم اس رمضان کی ضرور قدر کریں، روزے کے ساتھ تراویح کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ اپنی روحانی تربیت کرتے رہیں اور نیت کر لیں کہ اگر میں رمضان میں اپنے نفس کے خلاف کرتا رہا تو رمضان کے بعد بھی اس کو باقی رکھوں گا۔ اگر رمضان کے اندر میں نے نوافل کا اہتمام کیا رمضان کے بعد بھی یہ چیز باقی رہے گی۔ اگر میں رمضان میں صدقہ خیرات کرتا تھا تو رمضان کے بعد بھی یہ چیز باقی ہوگی۔ اسی طرح رمضان کے اندر چونکہ سخاوت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ زکوٰۃ کا فریضہ بھی رمضان میں ادا کرتے ہیں، اگرچہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جب سال پورا ہو جائے تم نے زکوٰۃ اس وقت دینی ہے، لیکن چونکہ رمضان کے اندر ثواب زیادہ ہے اس لیے مسلمان اپنی زکوٰۃ کا نظام رمضان میں چلاتے ہیں، حساب کر کے فریضہ زکوٰۃ رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا بڑا حکم ہے اپنے مال کی زکوٰۃ دینا۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت نہیں سینکڑوں آیتیں اللہ نے نازل فرمائیں، اپنے بندوں کو بتایا یہ تمہیں جو میں نے رزق دیا ہے یہ میرا دیا ہوا ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رزق میرا کمال ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ معیشت میری تقسیم ہے، کسی کو میں نے زیادہ دی کسی کو میں نے کم دی، جس کو میں نے زیادہ دیا اسے بھی میں نے آزمایا ہے،
اس لیے کہ میں نے اس کو غریب کا حصہ بھی دیا ہے، مستحق زکوٰۃ کا حصہ بھی اسے دے دیا، کہ اب اس کے اوپر امتحان بھیج دیا کہ تیرے پاس مال ہے، یہ تیرا نہیں ہے، اس میں میرے اور بندوں کا حصہ بھی شامل ہے۔ وہ بندے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کا حصہ تیرے مال میں تجھے دیا گیا ہے، اور تجھے امتحان میں ڈال دیا گیا ہے کہ کیا تو اس امتحان میں پاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو خوش دلی سے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے، الذی جمع مالا وعددا، جو اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ خیال یہ کرتا ہے یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ یہ تو حطمہ کے اندر ڈھالا جائے گا۔ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ جس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، اللہ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرماتے ہیں والذی یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے اس کی پشتوں کو، اس کے چہروں کو اس دن آگ سے سلگت ہوئی آگ سے جلایا جائے گا، اور اعلان ہوگا ھذا ما کنزتم، یہ وہ مال ہے، یہ وہ سونا ہے، یہ وہ چاندی ہے، یہ وہ بنگلے ہیں، یہ وہ تیرے کاروبار تجارت ہے، ھذا ما کنزتم، جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا، یہ وہ خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس خزانے کا مزہ اب تمہیں عذاب کی صورت میں چکھنا پڑے گا۔ میرے نبی کے پاس عورتیں آئیں، زیور پہنا ہوا، کنگن پہنے ہوئے، فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا تم نے جہنم کے کنگن پہنے۔ گھروں میں خواتین کے پاس کتنا زیور موجود ہے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے آج کا مسلمان کتنا ہیلے بہانے کرتا ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو، مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ سال کے بعد 1 لاکھ کی زکوٰۃ اللہ نے کتنا حکم فرمایا ہے؟ 2500 روپے، 2500 روپے 1 لاکھ سال کے بعد، وہ مسلمان دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور کتنی سخت وعیدیں، اور قرآن بھرا پڑا ہے، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اسے دگنا کر کے واپس کرتا ہے، اللہ دگنا کر کے واپس کرتا ہے۔ مفسرین نے نکتہ اٹھایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، کہ اللہ کے راستے میں دینے والے اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پہ نکتہ اٹھایا ہے کہ قرض سے کیوں تعبیر کی ہے، قرض سے کیوں تعبیر کی ہے؟ وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، وہ تو اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ قرض سے تعبیر کر کے اللہ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے جس طرح قرض کی واپسی یقینی ہوتی ہے، تمہارا اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال ضرور تمہیں واپس ملے گا، برکت کی صورت میں، فضل کی صورت میں، اضافے کی صورت میں، آخرت میں بخشش کی صورت میں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے اگر تم نے زکوٰۃ دی، تم نے صدقہ دے دیا، تم نے خیرات کر دی، تم غریب ہو جاؤ گے، وہ تمہیں ڈراتا ہے غربت سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، ڈرا کر تمہیں بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ تم شیطان کے چکر میں نہ آنا، شیطان کی بات نہ ماننا۔ جس کے پاس جتنی طاقت ہے، ایک بندے پہ زکوٰۃ فرض نہیں لیکن وہ صدقہ کر سکتا ہے، اپنی ہمت طاقت کے مطابق اللہ کے سامنے پیش کرے، اللہ کو دکھائے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی اللہ مغفرت بھی فرمائیں گے، اور اس کے کاروبار، رزق، مال میں اللہ برکت بھی نصیب فرمائے۔ اب رحمان کے وعدے پہ یقین کرو گے یا شیطان کے وعدے پہ یقین کرو گے؟ ہم سب کا یقین اپنے رب کے وعدے پہ ہے۔ اس لیے اللہ نے جسے مال دیا ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل اہل علم سے پوچھ کر، وقت تھوڑا ہوتا ہے، مسائل پورے بیان نہیں ہو سکتے، وہ اہل علم سے مسائل پوچھ کر وہ زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا کریں۔ اور زکوٰۃ اپنے ہاتھ سے خرچ کرو گے، سخاوت کی صفت پیدا ہوگی، سخی بنو گے، مال کی محبت کم ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے وقت ان کے مسائل کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ ایک بنیادی شرط یہ ہے زکوٰۃ کی کہ زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، زکوٰۃ دیتے وقت نیت کر لیں یا اپنے مال کو الگ کرتے ہوئے نیت کر لیں کہ یہ پیسے زکوٰۃ کے ہیں۔ نیت کے بغیر دیا گیا مال زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ایک تو نیت ضروری ہے،
اور دوسرا جس کو دے رہے ہیں اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے اور اس کو مالک بنا کے دینا ضروری ہے، اس کی ملکیت میں ضروری ہے۔ ایک غریب ہے، اس کے اوپر قرض ہے، آپ جا کر اس کا قرض اتار دیتے ہیں، اس کے جس کا اس نے قرض دینا اس کو دیتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ پر لازم ہے کہ اس کی ملکیت میں زکوٰۃ دیں گے تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ بنیادی 2 شرطیں ہمیں شریعت نے بتائی ہیں۔ اس لیے نیت فرما لیں، اللہ پاک نے جنہیں رزق دیا ہے، مال دیا ہے، گھر میں خواتین کے پاس سونا چاندی موجود ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے اور نقدی، یہ 4 نصاب ہیں، اس کو حساب کر کے پورا اللہ کے راستے میں جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، جتنا نصاب بنتا ہے، خوش دلی سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں تاکہ وہ سارے فضائل مل جائیں جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائے، اور قرآن کی ان سینکڑوں آیات پہ عمل ہو جائے جو اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق نازل فرمائی ہیں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات ایک عقیدے کے متعلق کرنی ہے کہ اسلام کے جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں ان عقائد میں اہم ترین ہمارا نظریہ اور عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ہر مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کا اعلان، اللہ نے نبیوں کا اختتام آپ پر کر دیا ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لا نبی بعدی، اللہ کے نبی نے واضح کر دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس عقیدے کو پھیلانے کی، بتانے کی اور عام کرنے کی اور دعوت دینے کی اس زمانے میں میرے عزیزوں بڑی ضرورت ہے، وگرنہ اسلام دشمن قوتیں بالخصوص قادیانی جن کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہے، نعوذ باللہ وہ ایک انگریز کے ایجنٹ مرزا غلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی تسلیم کرتے ہیں، نبی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ کافر اور دجال اور کذاب ہیں۔ ہمیں اسلام نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مسلمان تو کیا، وہ کافر، کذاب اور دجال ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور قادیانی دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہماری جیسے آپ کی مسجد ہے ہماری بھی مسجد ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ کا بھی قرآن وہی۔ اس سے دھوکہ دے کے شکار کر کے پھر اپنا عقیدہ سمجھاتے ہیں اور مسلمان کو اپنا شکار کر لیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی محنت کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بڑوں کی پوری جماعتیں، پورے تنظیم، پورے ادارے اس کام کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں اور نظر رکھے ہوئے ہیں اور دن رات محنت کر کے امت مسلمہ کے اس عقیدے کو بچانے کے لیے، تحفظ کرنے کے لیے دن رات محنت ہو رہی ہے اور اس پیغام کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کو آگاہی کے لیے کچھ کتابیں شائع کیں، کچھ پمفلٹ تقسیم کیے اور کیے جا رہے ہیں۔ جمعے کے بعد بھی آپ کو اس کے متعلق آگاہی کے لیے پمفلٹ تقسیم ہوں گے، آپ حضرات لے کر جائیں اور اس عقیدے کو جس مجلس میں جائیں، سوشل میڈیا استعمال کرنے والے سوشل میڈیا پہ ایک بار اس کی تشہیر کریں، ایک مسلمان کا عقیدہ بچ جائے، ایک مسلمان کا نظریہ محفوظ ہو جائے، ساری چیزوں پہ اس کا کامل یقین ہو لیکن وہ ختم نبوت کا منکر ہو، وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، دوسرا شخص اس کے پاس جاتا ہے، اس کو تسلیم نبی نہیں کرتا، نبی تسلیم نہیں کرتا، صرف اتنی بات پوچھتا ہے کہ تمہارے نبی ہونے پر دلیل کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، یہ بات پوچھنے پر بھی وہ کافر ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا عقیدہ اتنا واضح، اتنا روشن، اظہر من الشمس ہے کہ اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ جایا گیا کیوں ہے پوچھنے؟ یہ سنتے ہی کہتا کہ فلاں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کہتا وہ کافر ہے، دجال ہے، وہ کذاب ہے، اس لیے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قادیانی اپنے اس پروگرام کی تشہیر کے لیے اپنے نظریے کی لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، کروڑوں اربوں خرچ کر رہے ہیں۔ شیزان کمپنی قادیانیوں کی ہے، اس کے ساری مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا مسلمان پر فرض ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار یوں بھی کرے کہ آپ کے دشمنوں کی جتنی مصنوعات، اسرائیل کی مصنوعات، یہودیوں کی مصنوعات، قادیانیوں کی مصنوعات،
ہم سب اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ رمضان میں خریداری کرتے ہوئے کچھ تھوڑا سا غور کر لیا کریں، رک جایا کریں، کہیں میں قادیانی کی مصنوعات خرید کر قادیانی جماعت کو سپورٹ تو نہیں کر رہا، کہیں میں یہودیوں کی مصنوعات خرید کر انہیں سپورٹ تو نہیں کر رہا، اور یہ وہ پیسہ اسلام کے خلاف خرچ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ہمیں اسلام سے محبت ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہم کبھی بھی ان کو مالی سپورٹ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔